پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا کہ جو ابھی ہم نے آپ کو اسکرین پر دکھائی کہ کچھ لوگ جو ہے نماز کو پڑھ رہے ہیں اور ایسے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ ان کے اوپر بالکل صاف صاف دکھ رہا ہے کہ کتنی برف پڑ رہی ہے اور کتنی ٹھنڈ ان کو لگ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی ایسے وقت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان تمام بھائیوں کو دل سے سلام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تماموں پر اور ان کے صدقے پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ان بھائیوں کو دل سے سلام ہے، انہیں دیکھ کر کچھ سبق حاصل کرو کہ کتنی برف پڑ رہی ہے لیکن ایسے وقت میں بھی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ دین سے تڑپ ہے، دین سے انہیں محبت ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم دنیا والوں کو راضی کریں تو دنیا والوں کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ دنیا کی جو فطرت ہے وہ راضی ہونا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر انداز کے لوگ ہیں، ہر کسی کا انداز سب سے الگ ہے۔ کوئی ایک راضی ہوگا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ صرف رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اگر تم نے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا تو دنیا تمہارے قدم چومنے کے لیے آئے گی۔ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان اسلام نمازوں سے دوریاں بنا رہے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان حضرات دین سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، سب کے سامنے ہے کہ مسلمانوں پر تباہی و بربادی آ رہی ہیں۔ طبقات الاولیاء کے مصنف تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب بندہ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اتنی طاقت و قوت دے دے کہ یہ جو بندہ ہے جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے، ہم اس کی گردن دبا کر اس کا قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ہوائیں بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں، فضائیں بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ جو لقمہ وہ کھانے کے لیے کھاتا ہے وہ لقمہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جس راستے کو وہ نکلتا ہے وہ راستہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جو لباس وہ اپنے بدن پر پہنتا ہے وہ لباس بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جب ایک بے نمازی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے ولی اپنی قبر کو چھوڑ کر اس بے نمازی کی وجہ سے اپنی قبر کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ جب بندہ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تمام اولیاء اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ جب ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے سے رب تبارک و تعالیٰ ناراض، اللہ کے رسول ناراض، تمام اولیاء ناراض، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس سے نفرت کرنے لگیں، ہوائیں اس سے نفرت کرنے لگیں، فضائیں اس سے نفرت کرنے لگیں، جو لقمہ وہ کھائے وہ لقمہ بھی اس سے نفرت کرنے لگے، جس راستے پر وہ نکلے وہ راستہ بھی اس سے نفرت کرنے لگے، جو لباس وہ اپنے بدن پر پہنے وہ لباس بھی اس سے نفرت کرنے لگے، تو پھر یہ حکومت ہم سے کیسے محبت کر لے گی؟ پھر یہ حکومت ہم سے کیسے پیار کر لے گی؟ آج جو یہ مسلمان جو ان پر جو ہے تباہی و بربادی آ رہی ہیں، آج جو یہ قوم مسلم ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آج جو اس قوم مسلم کا دور دور تک کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑا مارا ہے۔ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے نمازوں سے دوریاں بنا لی ہیں، اور آج یہی وجہ ہے جو مسلمانوں پر اتنی پریشانی آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی قسم اگر آج بھی ہم نے ان مسجدوں کو پر کر لیا جن کو ہم نے نماز پڑھنے سے سونا سونا کر دیا تھا، آج بھی ہم نے ان مسجدوں کو آباد کر لیا جن کو ہم نے ویران کر دیا تھا نماز پڑھنے سے، تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اور میرا یقین ہے کہ صرف ہندوستان پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، امن کا جھنڈا لہرائے گا، سکون کا جھنڈا لہرائے گا۔ اگر آج بھی ہم نے اتحاد کو قائم کر لیا، اتفاق کو قائم کر لیا، تو آج بھی اس ہندوستان پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا سکہ چلے گا انشاءاللہ۔